मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। अगर आज आप ये सो जाएंगे कि नहीं नहीं वो है ना, आप क्या करेंगे, मुतबादिल नहीं है हमारे पास, ठीक है हराओ मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत हराओ मोदी को। नुमानी साहब, यहाँ पर मौजूद तमाम वो लोग जो आज अलग अलग पार्टियां छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हुए, हमारी माएँ और बहनें, नौजवान साथियों, अभी कुछ देर पहले कुछ लोग आए और उन्होंने ये कहा कि हम मजलिस के पुराने लोग हैं। मैं मजलिस पार्टी की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि हम पुराने लोगों की बहुत ज्यादा कदर करते हैं। हम ये बात मानते हैं कि जिस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ कोई खड़े रहने तैयार नहीं रहता था, जो मजलिस के करीब आने से डरते थे, झिझकते थे, जो घबराते थे, तो ऐसे दीवानों की एक जमात, ऐसे नौजवान साथी मजलिस का दामन थामे थे, ये जानते हुए कि कैसी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। तो जो लोग अगर ये समझ रहे हैं कि मजलिस सिर्फ नए लोगों की जमात है, तो मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मेरे कायद की तरफ से आप लोगों को ये गवाही देना चाहता हूं कि जितनी इज्जत हम हमारे पुराने लोगों की करते हैं, हम नए लोगों को भी उतना ही साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये एक ऐसी टीम वर्क है कि जिसके अंदर नए पुराने सभी लोग अगर एक साथ मिलकर आए, तभी जाकर हम अपने मकसद के अंदर कामयाब होंगे। मुझे ये बताना जरूरी समझता हूं मैं कि 2014 के अंदर जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे कहा ये इलेक्शन औरंगाबाद से तुम्हें लड़ना है, मैं उस वक्त सहाफी था, मेरा मजलिस से कोई ताल्लुक नहीं था, मैं मजलिस पार्टी का न तो रुकन था, ना मजलिस की कोई मेंबरशिप मैंने लिया था, ना उनका कोई प्रोग्राम किया था। अचानक इलेक्शन से एक महीना पहले जब हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह कहा कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील तुम्हें लड़ना है ये इलेक्शन, तो बेहिसाब ऐसे नौजवान थे, बेहिसाब ऐसे लोग थे जो न जाने कितने सालों से मजलिस का परचम वहां पर लहरा रहे थे, मजलिस के लिए मेहनत कर रहे थे, मजलिस के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जिस दिन असद साहब ने ये कहा और ये फैसला लिया पार्टी की तरफ से कि हम औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को खड़े करने वाले हैं, मेरे शहर के जितने भी पुराने लोग थे सब ने उस बात के ऊपर लब्बैक कहा, तब जाकर हम जाकर जीत कर आए। मैं मानता हूं, मुझे खुशी हुई कि आज कुछ लोगों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है कि हमने मजलिस के लिए इतनी मेहनत की है। हमारी बहनों का कहना है कि हमने मजलिस के लिए इतनी मेहनत की है। मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ, आपको पूरा इख्तियार है कि आप हमसे सवाल करिए, आप लड़िए, क्योंकि उसी के अंदर हमको दिखकर आता है कि आपकी मोहब्बत कितनी है मजलिस से कि आज आप अपने कायदों के साथ भी आप लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको मजलिस को यहां पर जिंदा रखना है। ये सही बात है। बहुत सारे लोग आज मजलिस के अंदर जुड़े हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आए हैं। मुझे खुशी है, मुझे जब कलीमुल्लाह साहब ने बताया कि हॉल के अंदर जितने लोग बैठ सकेंगे उतने ही लोग हम बुला रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही, ये जो तादाद है, ये जो लोग हैं आज पार्टी के अंदर शमूलियत हासिल कर रहे, अगर हम गिना जाए इनके अंदर कि कितने लोग हैं इस हॉल के अंदर, तो हो सकता है कोई कहेगा कि 100 है, 200 है, कोई 500 है। लेकिन कलीम साहब और वलीद नुमानी साहब ने यह कहा कि एक एक आदमी यहां पर 100 के बराबर है और लाखों की तादाद की नुमाइंदगी करने वाला होगा। हम ले सकते थे, हम किसी बड़े मैदान के अंदर हम ले सकते थे ये प्रोग्राम, लेकिन आज मुझे खुशी है
کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ جو الگ الگ راجنیتک پارٹی کے لوگ جڑ رہے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے. میں نے تو مودی صاحب کے منہ سے یہ نعرہ سنا ہے, بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے یہ نعرہ سنا ہے کہ اس ملک کے اندر اچھے دن آنے والے ہیں. وہ دن کب آئیں گے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن مجلس کے اچھے دن دلی میں آنے والے ہیں, یہ اس بات کی گواہی یقیناً آئے گا. یہ پارٹی نوجوانوں کا جوش, بزرگوں کا ہوش, یہ جب ایک ساتھ مل کر آتے ہیں تو کیا اس کے نتیجے ہوتے ہیں. اگر اس کی زندہ مثال کہیں دیکھنا ہے تو کہیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا بیٹا, آپ کا بھائی امتیاز جلیل آپ کے سامنے کھڑا ہے. جب ہم ایک بار ایک پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں, جب ہم متحد ہوتے ہیں, جب ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پچھلے 70 سالوں تک ہم نے کس کس کو آزمایا ہے, ہم نے کبھی کانگریس کا ساتھ دیا, کبھی عام آدمی پارٹی کا ساتھ دیا, کبھی سماجوادی کا دیا, کبھی بہوجن سماج پارٹی کا دیا, ہر ایک کو آزمائے ہیں ہم نے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ بات کا احساس ہو رہا ہوگا, ہم کبھی غیروں کے لیے کام کیا کرتے تھے, باراتیں ان کی نکلتی تھی, گھوڑی پر وہ چڑھا کرتے تھے, اور ہمارا کام یہ تھا کہ ہم بارات کے اندر جا کر ناچنے کا کام کرتے تھے. بس یہیں تک ہمارا کام رہ گیا تھا. لیکن اب مجلس آئی ہے تو میں دلی کے اندر یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں, میرے قائد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی طرف سے, اب دولہے بھی ہم ہی بنیں گے, گھوڑی پر ہم ہی چڑھیں گے, ناچنے ان لوگوں کو بلائیں گے جو پچھلے 70 سالوں سے ہمارا صرف ایک ربر اسٹامپ کی طرح استعمال کرتے آئے ہیں. ہماری کامیابی کے اندر ہماری مائیں اور بہنوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. جب چھوٹے چھوٹے بچے جب اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کانگریس چھوڑ کر جائیں گے, ہم شرد پوار صاحب کی پارٹی چھوڑ کر جائیں گے, ہم عام آدمی پارٹی چھوڑ کر نہیں جائیں گے. آج کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں, ہمیں مجلس کا دامن تھامنا چاہیے. یہ آپ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں سوچ رہے, یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں. آج ملک کے جو حالات ہیں, آج وقت آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اب بھی متحد نہیں ہوئے تو نہ جانے آنے والا وقت کیسا ہونے والا ہے, یا آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ بھی ہو جائے, موب لنچنگ کا معاملہ آ جائے, ہمارا قتل عام ہو جائے, دنگے ہو جائے, ایجنسیز ہمارے پیچھے لگا دی جائے, کبھی اے ٹی ایس کو پیچھے چھوڑ دیا جائے ہمارے, کبھی ای ڈی کو لگا دیا جائے, الگ الگ ایجنسیز کا استعمال کر کے اگر ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو اس وقت جن سیاسی جماعتوں کا ہم لوگ ساتھ دیتے آئے ہیں, بتائیے ایسے کتنے نیتا ہیں جو ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. لیکن ایسے وقت کے اوپر وہ لوگ بھی جو مجلس کے ساتھ نہیں رہتے ہیں, وہ لوگ بھی یہ امید کرتے ہیں کہ اسد صاحب اس بارے میں کیوں خاموش بیٹھے ہیں, اسد صاحب کیوں نہیں بول رہے ہیں. یہ بات کبھی اپنے نیتاؤں سے نہیں پوچھے ہیں, اسی لیے انہیں یہ لگا کہ یہ قوم کا کام صرف الیکشن کے وقت انہیں تھوڑی سی عزت بخش دو. میرے الیکشن کے وقت میں ایک کانگریس کے بڑے نیتا نے آ کے کہا تھا کہ یہ جو قوم ہے یہ محض ایک بریانی کی پلیٹ کے اندر دکھتی ہے. شرم آئی تھی ہمیں اس وقت جب اس نے اس طرح کا بیان دیا تھا. لیکن آج ہمیں یقین ہے کہ آج مجلس کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں ان کے سامنے ساری دولت نچھاور کر دو تم, لیکن انہوں نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کا کام دیکھ کر ان کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا. گئے وہ دن جب آپ ہم سے کہتے تھے اٹھو تو یہ پورے کے پورے ہم اٹھتے تھے, بیٹھو تو ہم بیٹھ جاتے تھے. اب الحمدللہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے ہم کو یہ سکھایا ہے, اگر کوئی کہے گا ہم سے کہ اٹھ تو میں بیٹھے بیٹھے اسے یہ کہوں گا کہ چل بیٹھ. یہ طاقت ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے,
ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ میں جب MP کا الیکشن لڑ رہا تھا میرے بھائیوں، بڑے بڑے الگ الگ پارٹی کے نیتا آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہو گئی ہے سیٹنگ، لے لیا ہے، سینا جیتنے والی ہے، بھاجپا جیتنے والی ہے۔ کیا کبھی کوئی جیت کے آ سکتا ہے MP؟ کیا ممکن ہے MP جیت کر آنا؟ 48 سال پہلے، 38 سال معاف کریے گا، 38 سال پہلے آخری سانسد وہاں سے مسلمان چن کر آیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تعداد تو بڑھ رہی، بہت تعداد بڑھ رہی ہماری، لیکن ہر 5 سال کے بعد کبھی غور کیے ہیں کہ دلی کی اسمبلی ہو، مہاراشٹر کی اسمبلی ہو، گجرات کی اسمبلی ہو، راجستھان کی اسمبلی ہو یا لوک سبھا ہو، ہر 5 سال کے بعد ہمارے آنکڑے کیوں کم ہو رہے؟ ہماری نمائندگی کیوں کم ہو رہی ہے؟ اس لیے کم ہو رہی ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں، ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ گیا، کوئی اس کے ساتھ گیا، ہم کو بانٹنے کا کام کیا گیا۔ اسی لیے جب ہم اترے میدان میں اور ہم نے جب لوگوں سے یہ کہا کہ ایک بات، ویسے بھی تم ووٹ دیتے ہو تو کس کو؟ شیو سینا کو تو تم نے ووٹ دیے نہیں، بھارتیہ جنتا پارٹی کو تو تم نے ووٹ دیے نہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارا ووٹ اگر کانگریس کو جاتا ہے، راشٹروادی کانگریس کو جاتا ہے، تو شیو سینا کیسے جیت کر آتی ہے؟ میرے اپنے شہر سے 20 سال لگاتار شیو سینا جیت کر آتی ہے۔ ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ جیت اور ہار کا جو بھی فیصلہ ہو ہم اپنے رب پر چھوڑیں گے، ایک بار ایک طاقت بن کر کھڑے تو رہو، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آؤ تو صحیح۔ اگر 50,000 ووٹ لے کر اگر ہم ہار بھی جاتے ہیں تو اس ہار کے اندر ہماری جیت رہے گی، کیونکہ ہم نے کم سے کم 50,000 مسلمانوں کو متحد کرنے کا کام کیا ہے۔ ہم نے لوگوں سے کہا ایک دھکا لگاؤ تو صحیح۔ الحمدللہ ایسا دھکا لگائے کہ 20 سال کے شیو سینا کے جھنڈے کو ہم نے اکھاڑ پھینکا اور وہاں پہ مجلس کے جھنڈے کو ہم نے وہاں پر لہرایا۔ اس لیے لہرایا کہ کسی نے یہ نہیں کہا یہ ٹکٹ امتیاز جلیل کو کیوں جا رہا ہے۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہماری قیادت کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، کبھی دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی ہے، جب تک ہم اپنے ذہنوں میں یہ بات نہیں ڈالتے، جب تک ہم اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے کہ کسی نہ کسی کو تمہارا اپنا عامل ماننا پڑے گا، کسی نہ کسی کو تمہیں اپنا قائد ماننا پڑے گا، اور اگر کسی قائد نے چلتے ہوئے سڑک چلتے ہوئے آدمی کے اوپر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ اب تمہارا نمائندہ یہ رہے گا تو قوم کی ضرورت یہ ہے، تو انہوں نے کہنا ہاں میرے قائد نے کہا ہے، میں اس کے اوپر لبیک کہتا ہوں۔ خواہشیں رہتی ہے، ہر انسان کی اپنی خواہشیں رہتی، بالکل رہنی بھی چاہیے۔ آپ نے محنت کیے ہیں، لیکن آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر ہر انسان یہ سوچے گا کہ نہیں میں ہی دعوے دار ہوں، میں ہی پارٹی کو لے کر آیا ہوں، میری وجہ سے پارٹی چلتی ہے، امتیاز جلیل کوئی دلی کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی انچارج نہیں ہے دلی کا، میں اسد الدین اویسی کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہوں جو ان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان میں ڈھونڈتا ہوں، صرف اسد بھائی کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اور میں ہمارے تمام پارٹی کے ذمہ داروں سے یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ جب بچیاں مجھ سے ملنے کے لیے آئی مجھے یقیناً خراب نہیں لگا، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ تم نے کم سے کم مجھے اپنا سمجھا، اسی لیے لڑنے کے لیے آئے۔ لوگ غیروں سے نہیں لڑتے ہیں، لوگ اپنوں سے ہی لڑتے ہیں۔ آپ کی ناراضگی اگر کچھ ہے آئیے، میں لوک سبھا کے پورے ادھیویشن کے وقت میں یہیں پہ رہوں گا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہیں پہ رہیں گے۔ کلیم صاحب ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہمیں مزدور کی طرح آپ دوڑائے، آپ کہیے ہمیں کہ آج رات کو یہاں پر جانا ہے، وہاں پر 20 لوگ کیوں نہیں رہتے ہیں؟ امتیاز جلیل آپ سے ان 20 لوگوں سے ملنے کے لیے آئے گا، کیونکہ خطرے سے دریا بنتی ہے۔ ہر انسان کی اپنی قیمت ہے، ہر انسان کی اپنی ایک طاقت ہے۔ اگر اس طاقت کو ہم بھول جائیں اور یہ کہے کہ نہیں میں بہت طاقتور ہوں، یہ صاحب کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے،
लेकिन कई मरतबा ऐसा होता है कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। आज हम अगर मुत्तहिद रहेंगे, ताकत बनकर खड़े रहेंगे, हमें मालूम है कि जब एक नई पार्टी आती है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी दूसरी एस्टैब्लिश पार्टियां हरकत में आ जाती है और उनका मकसद यही रहता है कि किस तरह से ये पार्टी को बर्बाद किया जाए, खत्म किया जाए, इन्हें बांटा जाए, इन्हें बिखेरा जाए ताकि अपनी दुकान चलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है आज आप लोगों का जोश, आप लोगों का जज्बा और एक अलग तरह का, नौजवान भी उतने ही है, बुजुर्ग भी उतने ही है, माएं और बहनों की भी दुआएं साथ में है, तो यकीन मानिए दिल्ली में इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा जरूर आप लोगों की वजह से लहराएगा, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं इंशाअल्लाह आज सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए आए थे, इस प्रोग्राम के लिए कि जहाँ पर बहुत सारे लोग शमूलियत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद हम लगातार दिल्ली के अंदर रहेंगे। मैं करीम साहब से, मलिक साहब से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम जो है अब आप अपने अपने इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ पर भी आपकी बस्तियों के अंदर, आपके इलाकों के अंदर वहाँ पे ऑर्गेनाइज करें ताकि लोग भी देख सके कि कल तक मजलिस थी नहीं और आज पूरा का पूरा महल्ला हरा मफलर डालकर घूम रहा है करके। तो ये एक बदलाव अपने अपने इलाकों के अंदर लीजिएगा। वक्त बहुत कम है, हम लोगों को सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आपका ये भाई मौजूद है, आप कभी भी मुझसे मिलिएगा, आप मुझे कहिएगा कि कहाँ पर आना है, मैं आकर मिलूंगा उसको, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम तो एक मिशन के लिए निकले हुए हैं। हम यकीनन छोटे नहीं हो जाएंगे अगर आपसे मिलने के लिए अगर हम आएंगे, क्योंकि हमको उस मकसद को हासिल करना है और इंशाअल्लाह उस मकसद को हम उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब हम ये भूल जाए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसके पास क्या ओहदा है, किसको नजरअंदाज किया जाए। सब मिलकर अगर एक ताकत बनकर आएंगे तो इंशाअल्लाह जरूर मजलिस यहाँ पर कामयाब होगी। बहुत वक्त हो चुका है, आप लोगों ने बहुत इंतजार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को।